بسم اللہ الرحمن الرحیم قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ کل 22 اگست 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں امت مسلمہ کو ایک فتح نصیب ہوئی، اور آج 23 اگست بروز جمعۃ المبارک کو وطن عزیز پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اس پر جشن فتح مبین منایا جا رہا ہے۔ بہت ساری تنظیمات نے حصہ لیا، مختلف مکاتب فکر کے قائدین نے اپنی خدمات پیش کی، اور اس موقع پر اتحاد، اتفاق اور یکجہتی کا ایک نظارہ قوم کو دیکھنے کو ملا۔ میں تمام تنظیمات کے قائدین، کارکنان اور تمام مکاتب فکر کے قائدین کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے تحفظ ختم نبوت کے لیے کسی بھی لحاظ سے کام کیا۔ بالخصوص میں یہاں پر جانشین حضور ضیاء الامت، قائد اہل سنت حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدظ العالی، سجادہ نشین آستانہ عالیہ بحیرہ شریف کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کی سرپرستی اور ولولہ انگیز قیادت کے اندر مفتی اعظم پاکستان قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب نے سپریم کورٹ میں مرزا قادیاں کی ذریت کو بھی زمیں بوس کر دیا، جنہوں نے اپنے دلائل بحرہ اور دلائل قاہرہ سے قادیانیت کا غرور خاک میں ملا دیا، اور اس موقع پر جگر گوشہ حضور ضیاء الامت حضرت ڈاکٹر ابو الحسن محمد شاہ صاحب الازہری دامت برکاتہم القدسیہ، آپ بھی سپریم کورٹ میں ساتھ جاتے رہے، ہر قدم کے اوپر آپ نے بھی رہنمائی فرمائی۔ اس سلسلہ میں جو آستانہ عالیہ بحیرہ شریف کا یہ کردار رہا ہے، دارالعلوم محمدیہ غوثیہ کا کردار رہا ہے، اور قبلہ مفتی صاحب نے جس شاندار انداز سے علمی دلائل وہاں پہ ذکر کیے، قانونی نکات وہاں پہ بیان کیے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ایک ایسی پچ بنا کر دی کہ جس کے اوپر فیصلہ کرنے والے جو ہیں ان کے لیے آسانی ہو گئی اور ان کو شرح صدر نصیب ہو گئی۔ میں اس موقع پر آستانہ عالیہ بحیرہ شریف کے جتنے متوسلین ہیں، معتقدین ہیں، بحیرہ شریف کے فضلاء ہیں، شہین حضرات ہیں، ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارا سر فخر سے بلند ہو چکا ہے کہ الحمدللہ جو علمی تحریک 100 سال پورا کرنے کو ہے، اور جس مشن کے اوپر یہ ادارہ قائم کیا گیا تھا، 100 سال بعد بھی الحمدللہ تحفظ ختم نبوت، تحفظ مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ عملی مصداق کے لیے کوشاں ہے۔ رب تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر رکھا ہے، لیکن اللہ رب العزت کا ایک انتظام ہے کہ رب تعالیٰ یہ ڈیوٹی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے لیتے ہیں۔ قبلہ مفتی شیر محمد خان صاحب عمرہ کے لیے حرمین شریفین حاضر تھے، لیکن یہ ڈیٹ آ گئی تو انہوں نے اپنا پروگرام مختصر کیا، عمرہ کیا اور مدینہ شریف پہنچے۔ 4 نمازیں مسجد نبوی میں ادا کرنے کے بعد
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے خصوصی اجازت طلب کی، دعائیں کی اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے استغاثہ کیا۔ جب واپس آ رہے تھے دوستوں نے پوسٹیں لگائی کہ مدینہ شریف سے مفتی صاحب اس کیس کو جو ہے اس کیس میں اپنے دلائل پیش کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو صاحب حال دوست، صاحب نظر دوست سب اس وقت سے اب تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اسی وقت ہی معلوم ہو گیا تھا کہ مفتی صاحب آ نہیں رہے، مفتی صاحب بھیجے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ سین ہی ایسا بن گیا تھا، حالات ہی ایسے پیدا ہو گئے تھے، اور پھر کل کے فیصلے نے اور مفتی صاحب کے دلائل نے یہ بات ثابت بھی کی کہ ان کی چارجنگ جو ہے وہ مدینہ شریف سے ہوئی تھی، اور الحمدللہ اس کے اثرات ان کی گفتگو سے ظاہر ہو رہے تھے، ان کے عمل سے ظاہر ہو رہے تھے، اور پھر اس فیصلے کے نتیجے سے بھی ظاہر ہو رہے تھے۔ تو یقیناً جو بھی ختم نبوت کے لیے کام کرتا ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک اس کی پشت پہ ہوتا ہے۔ تو یہ قوم کے لیے ایک خوشی کا لمحہ ہے، اور ہمارے لیے ایک امید بھی ہے کہ الحمدللہ ختم نبوت کے لیے پوری قوم متحد ہے، متفق ہے، تمام تنظیمات، تمام مکاتب فکر کے لوگ جو ہیں نکل کھڑے ہوئے اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے طریقے سے، اپنی حکمت عملی سے سب نے ایک گراں قدر حصہ ڈالا، کوئی بھی پیچھے نہیں رہا۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا کہ کیونکہ کوئی ایک دو جماعتیں نہیں، بہت زیادہ لوگ، میں تو کہتا ہوں کہ ہر کلمہ گو مسلمان جو ہے اس کے جذبات یہی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے وہ کچھ کر سکے۔ تو الحمدللہ ایک عملی مظاہرہ ہمیں دیکھنے کو ملا۔ آج پوری قوم مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں آئندہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔